جو زیر قصا پروان چڑھے زینب ایسی ہستی ہے، جو زیر قصا پروان چڑھے زینب ایسی ہستی ہے، جو زین ابو جد بن کے رہے زینب ایسی ہستی ہے، وہ جس نے بنائی اپنی جگہ ارباب قصا معصوموں میں، ارباب قصا معصوموں میں، خود فاطمہ جس پر ناز کرے زینب ایسی ہستی ہے، شبیر سے باقی دین نبی، شبیر سے باقی پیغمبر، شبیر سے باقی پیغمبر، شبیر رہے زندہ جس سے زینب ایسی ہستی ہے، کنبے کی حفاظت بھی کرنا، دربار میں خطبے بھی دینا، دربار میں خطبے بھی دینا، اس وصف میں ہے ماں سے آگے زینب ایسی ہستی ہے، خیموں کی حفاظت کی خاطر ٹوٹا ہوا ایک نیزہ لے کر، ٹوٹا ہوا ایک نیزہ لے کر، جو شام غریباں پہرا دے زینب ایسی ہستی ہے، ڈھارس ہے امام دورہ کو زینب سا نگہباں ساتھ میں ہے، زینب سا نگہباں ساتھ میں ہے، عباس کبھی شبیر بنے زینب ایسی ہستی ہے، سرور کے لیے دی کی خاطر جو وار دیے ان بیٹوں کا، جو وار دیے ان بیٹوں کا، غم بھی نہ کرے پرسا بھی نہ لے زینب ایسی ہستی ہے، بے پردہ جسے امت نے کیا
کیا اور اپنے تئیں رسوا بھی کیا. جو امتیوں کا پردہ رکھے زینب ایسی ہستی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بآواز بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. در ابتدا ما درباره مسائل فقهی صحبت میکنیم. مسئله‌ای که دیروز در نماز عصر ظاهراً پیش اومد که بعد از حمد و سوره من فوری رفتم رکوع. برادران اشاره کردن برای قنوت. احسن. برای قنوت اشاره کردن. من توجه به اون اشاره نشدم، یعنی اون را توجه ندادم، من رکوع را ادامه دادم. چرا؟ این باید بفهمیم. کل جو مسئلہ پیش آیا دوسری رکعت میں قنوت پڑھے بغیر میں رکوع کی طرف گیا. کچھ برادران نے توجہ دلائی، قنوت کی، لیکن میں اس کی طرف میں نے توجہ نہیں دی، میں نے رکوع کو ادامہ دیا. یہ ایک ظاہراً افسوسناک بات تھی، لیکن حقیقتاً یہ ایک اچھی بات ہے جس کی وجہ سے ہم مسائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ما مسائل را باید بفهمیم. این چیز خوبی بود که از این طریق ما مسائل را متوجه بشیم و این را انشاءالله بفهمیم. امام جماعت مثل رئیس قوم است. امام جماعت جو ہے وہ مثلا آپ کا لیڈر کی طرح ہوتا ہے زندگی میں. اسلام نماز جماعت میں آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو کس حد تک فالو کر سکتے ہیں. تا چه حدی میتونی به رئیس خودتون اقتدا کنید؟ از کجا باید ازش جدا بشید؟ کجا باید صرف نظر کنید، اغماض نظر کنید؟ اگر اشتباهی هم کرد
عیبی نداره، باید شما پیروی را ادامه بدهین. کہاں پر اگر امام جماعت یا آپ کا جو رئیس ہے جس کو آپ نے رئیس منتخب کیا ہے کہاں تک اس کو فالو کر سکتے ہیں؟ کہاں سے آپ کا راستہ اس کے راستے سے جدا ہوتا ہے؟ کہاں آپ درگزر سے کام لیتے ہیں اور اس کے پیروی کو جاری رکھتے ہیں؟ کہاں تک ممکن ہے؟ اگر امام جماعت یہ کار مکروہی انجام بده یا کار مستحبی را ترک کنه، شما اغماض نظر میکنید خوب یہ مکروہی را انجام داد عیب نداره، یا یک مستحبی را ترک کرد عیب نداره، شما پیروی را ادامه میدید. اگر آپ کے رئیس جس کو آپ نے اپنا سربراہ بنایا ہے وہ کسی مکروہ عمل کو انجام دیتا ہے، شرع میں حرام نہیں ہے، شرع میں وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس کی پیروی کو جاری رکھیں. اگر آپ کا رئیس، آپ کا رہنما کسی فعل مستحب کو، کسی امر مستحبی کو جو کہ واجب نہیں ہے، کیا ہے؟ مستحب ہے، جس کا انجام دینا اچھا ہے، خدا کو پسندیدہ ہے، رسول کو وہ عمل محبوب ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کو پسند فرماتے ہیں، لہذا وہ مستحب ہے، ان کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے کہ آپ یہ عمل انجام دیں، لیکن اوبلیگیشن نہیں ہے، واجب نہیں ہے آپ کو پر. اگر اس عمل مستحبی کو وہ انجام نہیں دیتا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہاں سے آپ کا راستہ جدا ہوگا، اس کا راستہ الگ ہوگا نہیں، آپ وہاں اغماض سے کام لیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی فعل مستحب تھا کہ جس کو اس نے انجام دینا چاہیے تھا لیکن نہیں دیا کسی وجہ سے، آپ وجہ بھی نہیں جانتے کہ کس وجہ سے اس نے انجام نہیں دیا، لیکن آپ اس کی پیروی کو جاری رکھیں. یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا رئیس اور اپنا رہنما بناتے ہیں یہ بہت لازمی ہے کہ ہم کہاں تک اس کو فالو کر سکتے ہیں، کہاں سے ہمارا راستہ الگ ہوتا ہے، کہاں سے ہمیں جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو پیروی کریں، اس کو اپنا لیڈر کے طور پر اسے مانے رہیں، اس کو تسلیم کریں اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی پیروی جاری رکھیں. صحیح؟ کل جو مسئلہ پیش ہوا وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں بھول گیا، قنوت بھول گیا، اور قنوت فراموش کرنے کی وجہ سے میں رکوع میں جھک گیا. رکوع میں جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ آپ کے یہاں پہنچ جائے، نہیں، آپ جھک گئے، ایسا ہو گیا آپ کا رکوع ہو گیا. یہ ہاتھ کا پہنچنا اور یہ مستحبات ہیں کہ ہاتھ یہاں رکھیں، جھکیں، اس طرح سے ہاتھ رکھیں یہاں پر اور اپنے گھٹنوں کو پیچھے کی جانب دبائیں، پش کریں، آپ اپنی کمر کو بالکل سیدھی کر لیں. یہ تمام مستحبات ہیں. لیکن اب جب آپ رکوع میں جھک گئے، اگر میں متوجہ ہو کے دوبارہ کھڑا ہو جاتا قنوت کے لیے تو کیا ہوتا؟ نماز باطل ہو جائے، چونکہ 2 رکوع ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ارکان میں اگر کوئی چیز جان بوجھ کر یا فراموشی سے ارکان میں آپ نے اضافہ کیا یا کم کیا، جہاں آپ نے اضافہ کیا اور جہاں پر اس میں آپ نے کمی کی فوراً آپ کی نماز باطل. وہاں فکس کرنا اور اس کی تصحیح کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. لہذا میں نے رکوع کو ادامہ دیا، میں واپس کھڑا نہیں ہوا. درست ہے؟ اسی طریقے سے من عرض نہیں کرنا کہ تا کجا ما میتوانیم کسی را که ما به عنوان رهبر و رهنما کسی را انتخاب کردیم، اون هم شرایطی داره، هر کس را نمیتونیم انتخاب کنیم، پشت هر کس نمیتونیم
نماز بخونیم، همینطور پشت هر کس نمیتونیم اقتدا کنیم در کار دنیاوی، در کار دیگر، در کار مسجد، در کار حسینیه، در کار دینی، کسی بھی کام میں ہر ایک کو ہم جس کسی کو بھی اٹھا کر ہم کہیں کہ یہ ہمارا سربراہ ہے، ایسا نہیں کر سکتے. ہر کسی کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. شرائط نماز امام جماعت جو ہے توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے کس کو ہم رہنما منتخب کر سکتے ہیں، کس کو ہم بعنوانی لیڈر منتخب کر سکتے ہیں، وہ شرائط بھی موجود ہیں. ایسے ہی کسی کو ہم منتخب کریں گے. ہم نے منتخب کیا ایک صحیح متقی، پرہیزگار، راست گو، امانت دار، کہ یہ جو دو صفتیں بہت اہم ہیں، شریعت کو سمجھنے والا، اس کو ہم نے منتخب کیا. اور ہم چل رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ کچھ مکروہات اس نے انجام دی. کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، مکروہ انجام دیا، حرام انجام نہیں دیا. جس دن اس نے کوئی کال حرام انجام دیا، اس دن ہمارا راستہ اس کے راستے سے الگ ہو جائے گا. اور جس دن اگر اس نے کوئی مستحبات کو ترک کیا، کوئی بات نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگرچہ مستحب ہے لیکن ہمارے لیے یہ واجب ترین واجب سے زیادہ واجب ہے. بعض مرتبہ ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، اس لیے میں اس کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگرچہ مستحب ہے شریعت میں، لیکن ہمارے لیے ہمارے عقیدے کے مطابق یہ تمام واجبات سے بڑھ کر ہے. یہ بات غلط ہے. جس نے شریعت بنائی، کس نے بنائی شریعت؟ کس نے بنائی شریعت؟ نہیں، اللہ نے. شریعت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. پہنچائی کس نے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ خالق علم ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ چوکتا نہیں ہے، وہ فراموشی اس کے اوپر نہیں آتی ہے، وہ اس کے اندر جاہلیت نہیں ہے کہ جاہلیت کی وجہ سے کوئی چیز کم کر دی یا کوئی چیز اضافہ کر دی، واجب کو مستحب کہہ دیا اور مستحب کو واجب کا. ایسا اس کے یہاں نہیں ہوتا. ہم سے ہو سکتا ہے لیکن اس سے اس طرح کی کوئی بھول چوک اور اس طرح کی کوئی جہالت نہیں ہو سکتی کہ کسی ایک شے مکروہ تھی اسے حرام قرار دے دیا، اور ایک چیز حرام تھی اسے مکروہ قرار دے. ایسا خدا کی بارگاہ میں ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے. ہم عالم خدا کو مانتے، ہم جاہل کو خدا نہیں مانتے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ باتیں ہم جوش میں، جذبات میں آ کر بہت حساسی میشویم از این حرفا ما میگیم که این اگرچه در شریعت مستحب است ولی پیش ما از اوجب واجباته. ما این حرفا رو در میاریم ولی این حرفا درست نیست. کسی که شریعت را درست کرده برای ما، کی درست کرده برای ما شریعت را؟ نه، خداوند تبارک تعالی. نه، خود خدا شریعت را درست کرد و رسوندن این شریعت به عهده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. اس شریعت کا پہنچانا پیغمبر اکرم کی ذمہ داری تھی، اور اس شریعت کی حفاظت ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذمہ ہے. وہ شارع نہیں ہے، ائمہ شارع نہیں ہے، پیغمبر بھی شارع نہیں. شارع خدا تبارک تعالیٰ ہے. ہم ایسے کو خدا نہیں مانتے کہ کسی واجب کو وہ مستحب کہے یا کسی مستحب کو وہ واجب کہے. ایسا نہیں. کسی مکروہ کو وہ حرام کہے اور کسی حرام کو وہ مکروہ کہے، کسی جائز کو مکروہ کہے یا کسی جائز کو مستحب کہے. ایسے کو ہم خدا نہیں مانتے. ہمارا خدا جو ہے وہ خالق علم ہے، حقیقت علم اس کے پاس ہے، مکمل علم اس کے پاس ہے، پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے. اگر پیغمبر کے پاس مکمل علم ہوتا تو پیغمبر کو خدا تبارک تعالیٰ نہیں فرماتا
بہت مشہور ہے، ہر ایک کے زبان کے اوپر ہے یہ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ عوام سمجھ جائیں، سب سمجھ جائیں کہ حقیقی علم اور سارا علم اور مکمل علم وہ صرف خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اس نے پیغمبر اکرم کو علم دیا ہے، اور پیغمبر اکرم نے یہ علم امام علی کو دیا ہے، جیسے میں نے مجالس میں پہلے عرض کیا ہے، اور آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ اہل مطالعہ ہیں۔ جس گھر میں جاتا ہوں کتابوں کو دیکھتا ہوں، الحمدللہ۔ جس گھر کے اندر باورچی خانہ ہے اس گھر میں کتاب خانہ بھی ہونا چاہیے، درست ہے۔ اگر باورچی خانہ ہے اور کتاب خانہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کی صورت میں کتاب خانہ موجود ہے، ضروری نہیں کہ کتابیں موجود ہو، انٹرنیٹ موجود ہے، وہاں سے آپ علماء کی لیکچر سنتے ہیں، ان سے مجالس سنتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، یا انٹرنیٹ کے اوپر آپ کتابیں پڑھتے ہیں، یہ آپ کا کتاب خانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ انسان ہیں۔ آپ جہاں یہ بیڑ بکریوں کو باندھتے ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ باڑا، پنجابی میں یا اردو میں؟ اردو میں۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں۔ فارسی میں در فارسی چی میگیم؟ جایی که حیوانات را میبندیم، طویله. در طویله شما کتاب نمیبینی، درسته؟ جایی که اسبها، الاغها، گاو و میش، گوسفند و میش و اینا، جایی که طویله هست، اونجا فقط شما چی را میبینی؟ خوراکشون را، خوراک اونا را میبینی و اونجا کتاب را نمیبینی. اینترنت نیست اونجا، درسته؟ شما اونجا اینا از مجالس، از روزه ها گوش نمیکنن، چون حیوانه. حیوان احتیاج به این نداره، حیوانوں کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری ضرورت ہے. ہم کو خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، اور انسان کا سارا شرف اس کا یہ عقل ہے، اس کا یہ مغز ہے، یہ جو خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، یہ اس کا مغز، یہ اس کا شرف ہے. اور اس مغز کا غذا کیا ہے؟ علم. جتنا آپ علم حاصل کریں گے، آپ کے سمجھ میں، آپ کے بوجھ میں، سمجھ بوجھ میں، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کی حیثیت اتنی بڑھتی چلی جائے گی. جب خداوند تبارک تعالیٰ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نقدس لک. ملائکہ نے کیا کہا تھا کہ آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں کہ جو جا کر زمین کے اندر فساد اور خونریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہم پرستش کرتے ہیں. سوائے پرستش کے، سوائے عبادت کے 24 گھنٹے ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے. ہم کسی شغل میں نہیں ہیں، ہم کسی دنیا داری میں نہیں ہیں، ہم کسی لین دین میں نہیں ہیں. ہمارا کام صرف اور صرف تیری عبادت کرنا ہے. لہذا انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں بنا. ٹھیک؟ تو خداوند تبارک تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے. لہذا جس چیز کا مجھے علم ہے، اس علم کے بنیاد کے اوپر میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو مکمل طور پر بنا لوں اور اس کے اندر میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، جیسے ہی وہ روح داخل ہو اس کے جسم میں اور اس میں حرکت پیدا ہو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب مل کر اس کے سامنے سجدے میں گر جانا.
جب خداوند تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل طور پہ بنا لیا، وقت حضرت آدم علیه السلام جسمشون را مکمل کرد، درست کرد، تکمیل شد و روح خودش را در این جسم دمید. در حضرت آدم، در جسم آدم علیه السلام وقتی حرکت پیدا شد، فقعوا له ساجدین، همه ملائکه در سجده افتادند، سب سجده میں گر گئے، الا ابلیس کان من الکافرین. ابلیس آدم کے آگے سجدے میں نہیں گرا. کیوں نہیں گرا؟ خداوند تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کان من الکافرین. خداوند تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو کافروں میں سے تھا ہی کافر. احسن، وہ تھا ہی کافروں میں سے. کیا مطلب؟ 6000 سال خداوند تبارک تعالیٰ کی اس نے عبادت کی ہے. 6000 سال. چقدر؟ 6000 سال عبادت خداوند تبارک تعالیٰ انجام داده و الان خدا این وقتی که تمام فرشته ها سجده کردن و ابلیس سجده نکرد چی فرمود؟ ابلیس سجده نکرد، اون از کافران بود، از اول کافر بود، با اینکه 6000 سال عبادت خداوند تبارک تعالی را انجام داده و خدا می فرماید که ایشون از اول کافر بود. یعنی این عبادت هایی که انجام می دادن در حال کفر بود. چطور؟ هم کلمه می خونه، درسته، هم عبادت می کنه، به سبب عبادت از صفر رسید به کمال، به آخرین درجه، رئیس ملائکه شد، با اینکه خودش از جنیان بود. جنس ملک جداست، جنس جنات جداست. ملک از نور آفریده شدن، اجنه از آتش آفریده شدن. سمجھ رہے ہیں تھوڑی بہت؟ دونوں کے جنس الگ ہے، اس کے باوجود عبادتوں کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، خدا کی فرمان برداری کے ذریعے سے وہ تمام ملائکہ سردار ہو چکا ہے. ملائکہ کو درس دے رہا ہے منبر پر بیٹھ کے. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عبادت گزار، اور اس کو خدا تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کان من الکافرین. یہ تو کافروں میں سے تھا ہی. کیا مطلب؟ وہ ایمان، وہ ہمارا موضوع روز اول سے عرض کر رہا ہوں، وہ ایمان اس کے اندر نہیں تھا. اظہار ایمان کر رہا تھا ان اعمال کے ذریعے سے، لیکن وہ حقیقی ایمان اس کے اندر نہیں تھا. عبادت پہ عبادت کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ ہر وقت عبادت میں کرد، یہ سال، 2 سال، 6 سال، 5 سال، 10 سال وقت عبادت میں کرد، یہ درجہ بالا میں اومد. وقتی یہ درجہ بالا میں اومد، بیشتر شوق عبادت میں کرد، بیشتر عبادت میں کرد. بعد از 100 سال یہ درجہ اضافه می شد، بعد دوباره از اول بیشتر عبادت می کرد. چون که بیشتر عبادت می کرد، خداوند تبارک تعالی درجات را بالا، رئیس تمام اجنه شد. بعد داخل شد به صف ملائکه، جنات کے مرحلے سے گزر گیا، ملائکہ کے صفوف میں داخل ہو گیا. عبادت کر رہا ہے، اس کا نتائج دیکھ رہا ہے، وہ ترقی ہو رہی مسلسل. تو یہ عبادت کس کے لیے کر رہا تھا؟ کس کے لیے؟ اپنی ترقی کے لیے. خدا کے لیے عبادت نہیں کر رہا تھا. این عبادت برای خدا نبود. برای چی بود؟ برای پیشرفت خودش بود. میخواست پیشرفت کنه، میخواست رئیس بشه. برای ریاست به 100 نفر، برای ریاست به 1000 نفر
برای ریاست به 10,000 نفر، برای ریاست به 100,000 نفر، برای ریاست به کل اجنه و بعد برای ریاست در صف ملائکه. این همش عبادت ها برای نفس خودش بود، نه برای خداوند تبارک تعالی. لذا خداوند تبارک تعالی می فرماید که و کان من الکافرین، و خدا کا مومن نہیں تھا، وہ اپنا مومن تھا. عاشق خدا نہیں تھا، عاشق خودش بود، عاشق خدا نبود. اگر عاشق خدا بود برای خدا عبادت میکرد، عاشق خودش بود لذا برای خودش، برای پیشرفت خودش که همه بگن که ایشون رئیس این قد نفر هست، پس شد به رئیس ملائکه. چندین سال، چند صد سال رئیس ملائکه بود. یه بار یه اعلامیه زده شد در آسمان اول، پہلے آسمان کے اوپر ایک نوٹس آ گیا. وہ نوٹس کیا تھا؟ این اعلامیه چی بود؟ از طرف خداوند تبارک تعالی این اعلامیه آمده بود. یہ نوٹس خداوند تبارک تعالی کی طرف سے تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ میری طرف سے ایک حکم آنے والا ہے تمہاری طرف، اور تم میں سے کوئی ایک اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اور اس حکم کی خلاف ورزی کے بنا پر اسے میں اپنی بارگاہ سے نکال دوں گا. فرشتوں نے یہ حکم جب پڑھا کھلبلی مچ گئی، شور و شیون بلند شد، گریه ها، اشک ریزی ها بلند شد. وقتی این اعلامیه را خوندن، در این اعلامیه خداوند تبارک تعالی اعلام کرده بود از طرف من یه حکمی صادر خواهد شد که یکی از شما مخالفت این حکم را میکند و به سبب مخالفتش من اون را از درگاه خودم بیرون خواهم راند. تا ملائکه این اعلامیه را خوندن شروع کردن به گریه و شیور کردن. کیوں رو رہے تھے؟ ہر ایک سمجھ رہا تھا ان میں سے کہ شاید میں مخالفت کروں گا، شاید میری طرف سے مخالفت ہوگی اور میں راندے درگاہ خدا ہونے والا ہوں. اس لیے پہلے آسمان میں جتنے ملائکہ تھے وہ سب کے سب رونے لگے، فریاد کرنے لگے. ہر ایک دوسرے سے التماس کر رہا ہے کہ خدا کے لیے میرے واسطے دعا کرو. وہ کہہ رہا تو میرے واسطے دعا کر، وہ کہہ رہا ہے آپ میرے لیے دعا کریں. دوسرا پہلے سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، شاید میں ہوں. ہر ایک میں ایک دیگر میگو بابا برای من دعا کنی که من از نافرمان بنده خدا نباشم، من از اونا نباشم که خدا من را از درگاه خودش بیرون کند. اون دومی به اولی میگه بابا شاید من باشم، گریه میکنه و التماس میکنه از اول شما برای من دعا کنید. همه دارن گریه میکنن، سب رو رہے ہیں، سب فریاد کر رہے ہیں. سب نے یہ طے کیا کہ چلے ہم دوسرے آسمان پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں، وہ دوسرے آسمان والے وہ ہم سے بڑھ کر ہیں، ان کا مرتبہ ان کا مقام ہم سے بڑھ کر ہے، تو ہم جا کر ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. جب اوپر جا کر انہوں نے یہ وہاں پہ بیان کیا تو ایک مرتبہ ان میں تھر تھری اور اضطراب پیدا ہوا اور وہاں بھی گریہ و شیون، گریہ و زاری شروع ہو گئی. مختصر یہ کہ پہلے آسمان کے ملائکہ اور دوسرا آسمان کے ملائکہ سب مل کر تیسرے آسمان پر کہ جا کر ان سے گزارش کریں، وہ دعا کریں ہمارے واسطے. تیسرا آسمان والے بھی وہاں بھی یہی کیفیت پیدا ہو گئی.
یہاں تک کہ 7واں آسمان پر پہنچ گئے. 7 آسمانوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، گریہ وزاری ہے، رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. سب نے کہا کہ ہمیں اپنے سرداروں کے پاس، کتنے سردار ہیں ملائکہ کے؟ 4. ان کے پاس گئے، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل. پیش اینا رفتن همه ملائکه پیش رؤسای خودشون، همه با هم رفتن و این حرف را اونجا زدن که همچی چیزی شده. اومدیم خدمت شما که برای و تا اونا شنیدن اونا هم شروع کردن، از بیشتر از اونا، ان سے بڑھ کر وہ رو رہے ہیں کہ شاید یہ میں ہوں. جبریل کہہ رہا ہے کہ شاید یہ میں ہوں، میں راندہ درگاہ خدا ہونے والا ہوں. میکائیل کہہ رہا ہے نہیں، شاید میں ہوں. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ شاید میں ہوں. اسرافیل کہہ رہا ہے کہ شاید میں ہوں. سارے جتنے ملائکہ تھے سب رو رہے ہیں. یہ فطرت ملائکہ ہے. ملائکہ کیا ہے؟ معصوم، بے گناہ، جن کے زندگی میں گناہ نہیں ہوتا ہے، ان کی حالت ہوتی ہے. جو گنہگار بندے ہیں مجھ جیسے، میں آیات عذاب بھی جب پڑھتا ہوں قرآن مجید کے اندر تو میرے اندر کسی طرح کا کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے میرا دل سخت ہو گیا ہے. جس کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جائے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن جس کا دل نرم ہو، سافٹ ہو، چونکہ گناہ نہیں کیا ہے تو دل نرم ہی نرم ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں روڈ، اس کے اوپر گاڑیاں چلتی رہتی ہیں، کتنا سخت ہے روڈ، ٹھیک؟ اور آپ میدان میں جائیں، وہ اتنا سخت نہیں ہے. پانی وہاں جذب نہیں ہوگا، وہاں سے نکل جائے گا پانی، اور پانی جا کر کہاں جذب ہوگا؟ میدان میں، جہاں مٹی ہے جو نرم ہے. آپ پیر رکھیں گے تو آپ کا پیر اور اندر جائے گا. کیوں؟ نرم ہے. خصوصاً برف کے اوپر آپ جب چلتے ہیں، نیا برف اگر گرا ہوا ہے اس کے اوپر جب آپ چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس پر نشان پڑتا ہے. کیوں؟ سافٹ ہے. یہ ملائکہ معصوم ہیں، ایک گناہ، بلکہ گناہ کا تصور بھی انہوں نے نہیں کیا. حضرت ابوبکر ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے سوال میکنند: یا رسول الله، شما عمرتون خیلی نیست. عمر پیغمبر اکرم زیاد نبود، ولی پیر شده بود، ضعیف شده بود، خیلی پیر شده بود. ابو بکر سوال کرد: یا رسول الله، خیلی پیر شدی. پیغمبر اکرم فرمود: شیبنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. فرمایا ابو بکر سوال کرتے پیغمبر اکرم سے کہ آپ بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، عمر آپ کی اتنی نہیں ہے بوڑھے ہونے کی، کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ فرماتے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. وہ سورہ ہود کیا ہے؟ جس میں خدا تبارک تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ کیا. ایک مرتبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ظاہر ہے عرب کے اندر جو بیابان ہیں اس میں جس طرح سے ہوا چلتی ہے اور ریت کے ذرات اڑتے ہیں وہ آنکھوں میں جاتے ہیں اور اس سے آنکھیں درد ہوتی ہیں. کئی مرتبہ امیر المومنین کی آنکھیں درد ہوئی. ٹھیک ہے، خیبر کے واقعے میں بھی آپ سنتے ہیں امیر المومنین کی آنکھیں دکھ رہی تھی اور وہ کہاں پر تھے؟ مدینہ منورہ میں تھے. ٹھیک ہے، پیغمبر اکرم نے ان کو بلایا، وہ فوراً پہنچ گئے. پیغمبر اکرم نے اپنے لعاب دہن امیر المومنین کی آنکھوں میں لگایا اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے. اس کے بعد کبھی درد نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے کئی بار امیر المومنین کی آنکھیں درد ہوئی تھی. تو
درد تھا پیغمبر اکرم وہاں ان کو عیادت کے لیے تشریف لائے. ایک دن یا 2 دن مسجد نہیں جا سکے تھے اس وجہ سے. ٹھیک ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں عیادت کے لیے. تو اس دن بھی میں عرض کر رہا تھا کہ جب 2 مومنین آپس میں ملتے ہیں تو دین کی باتیں کرتے ہیں, قرآن کی باتیں کرتے ہیں, اہل بیت کے بارے میں بات کرتے ہیں, دنیا داری کے بارے میں, ہاکی کے بارے میں, ٹینس کے بارے میں اور فٹ بال کے بارے میں اور کرکٹ کے بارے میں آپس میں گفتگو نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عیادت کے بعد امیر المومنین سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آج نہیں پہنچ سکا تھا مسجد میں, کیا آپ کو پر کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہے؟ من امروز نتونستم بیام به سبب چشمانم درد میکرد. آیا یه وحی تازه‌ای بر شما نازل شد؟ یکی از همین آیات از سوره هود که تازه نازل شده بود درباره عذاب در روز قیامت. تا پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم این آیه را برای امیر المؤمنین علیه السلام تلاوت فرمودن, دردش را فراموش کرد. امیر المومنین درد کو بھول گئے, فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور زار زار گریہ کرنے لگے اور تھر تھرا رہے تھے. روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ امیر المومنین اس طرح سے تھر تھرا رہے تھے کہ جیسے کسی چڑیے کو سرد موسم میں آپ اس کو گیلا کریں تو کس طرح سے سردی سے تھر تھراتی ہے, اس طریقے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس آیت کو سن کر تھر تھرا رہے تھے. یہ آیت امیر المومنین کو پر اس طرح سے اثر کرتی ہے اور میرے اوپر کچھ اثر نہیں کرتی. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے میرا دل سخت ہو گیا, لہذا میرے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی. لہذا یہ سارے فرشتے رو رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں. سارے فرشتوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم اپنے رئیس کے پاس جائیں, اپنے جو استاد ہیں, جو ہمارے ٹیچر ہیں, ان کے خدمت میں جائیں. وہ کون تھا؟ عزازیل. کون تھا؟ عزازیل. ابلیس تو بعد میں ہوا نا, جب اس نے نافرمانی کی تو اس کا نام کیا پڑ گیا؟ شیطان. شیطنت سے ہے شیطان. شیطان کوئی نام نہیں ہے, شیطنت سے شیطان ہے, اور ابلیس ان کا نام پڑا. ورنہ اس کا نام کیا تھا کسی کو یاد نہیں. ابو جہل کا کیا نام تھا کسی کو نہیں معلوم. ابو جہل کب وہ ابو جہل بنا؟ جب اس نے پیغمبر کا انکار کیا, معجزات طلب کیے پیغمبر اکرم سے, یہ معجزہ دکھائیے, وہ معجزہ دکھائیے. پیغمبر جو بھی معجزہ دکھا رہے ہیں کہتے ہیں یہ تو جادو ہے. ٹھیک, جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے. کل میں عرض کر رہا تھا پسر سعد امام حسین علیہ السلام 4 مرتبہ ان کے ساتھ میٹنگیں کر چکے ہیں, کئی گھنٹوں کے, کہ نہیں مانا تھا. کیوں نہیں ماننا تھا؟ وَمَنْ آثَرَ حَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جس کے اوپر دنیا سوار ہو جائے, جس کے قلب و ذہن کے اوپر دنیا سوار ہو جائے, اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. امام حسین علیہ السلام نہیں سمجھا سکتے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھا سکتے. جب تک کہ وہ اس دنیا کو, محبت کو اپنے دل سے نہ نکالے اور خدا کی طرف رجوع نہ کرے, انہیں کوئی سمجھا نہیں سکتا. تو یہ عزازیل تھا جو ان کا سردار تھا. سارے فرشتے مل کے ان کے پاس گئے, رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں اور التماس کر رہے ہیں حضرت عزازیل سے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. چونکہ عزازیل تھا, فطرت میں شیطنت تھی, فطرت کے اندر ابلیسیت تھی, عصمت نہیں تھی, عصمت نہ داشت, ابلیسیت داشت, شیطنت داشت. ولی عبادت
خداوند تبارک تعالی را هم انجام میداد. برای چی؟ برای دنیا، نه برای آخرت. درست؟ به سبب این فطرتی که داشت، به سبب این روحیتی که داشت، به سبب این ذهنیتی که داشت، برای اینها دعا کرد، ولی خودش را در این دعا شامل نکرد، اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں کیا. ان سب کے لیے اس نے دعا کی، اپنے آپ کو شامل نہیں کیا. سمجھ رہا تھا کہ میں کیوں اس میں شامل ہوں گا، میں تو ان سب کا رئیس ہوں، میں نے تو 6000 سال عبادت کی خدا کی، میں کیوں خدا کا نہیں سنوں گا، اور میں کس طرح سے راندہ درگاہ خدا ہوں گا. اپنے آپ کو شامل اس نے نہیں کیا، دعا ان کے لیے نہیں کی. اور بالآخر کیا ہوا؟ وہی ہوا کہ خداوند تبارک تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آیا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو بنا لوں آدم کو، اور اس میں اپنی روح پھونکوں، اور آدم کے اندر حرکت پیدا ہو، سب کے سب تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سب سجدے میں گر گئے. ابلیس سجدہ نہ کر. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو کافروں میں سے ہی تھا. یہ ہمارے لیے درس ہے. قرآن مجید کے مختلف مقامات 7 سوروں کے اندر خدا تبارک تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے یہ حکم دیا، ہم نے یہ اعلان کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کس لیے؟ ہمارے واسطے، تاکہ ہم اس سے درس حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. وہ ابلیس کے جو اتنے بلند مقام پر پہنچ گیا، اس بلند مقام سے اتنے پستی میں وہ گرا. کس وجہ سے گرا؟ کس وجہ سے گرا؟ محبت دنیا کی وجہ سے. اب تک میں سب کا سربراہ تھا، اور اب یہ کون آ گیا کہ آج وہ پیدا ہوا ہے، ابھی اس کے جسم میں روح پھونکی گئی ہے، اور میں اس کے آگے سجدہ کروں، میں اس کو اپنا رئیس مانوں، میں اس کو اپنا رہنما مانوں، میں اسے اپنے سے بڑھتر سمجھوں. کیوں سمجھوں؟ 6000 سال میں نے عبادت کی، میں نے زحمت اٹھائی، شب و روز میں نے عبادت کی، زمین کے چپے چپے پر خدا تبارک تعالیٰ کے لیے میں نے سجدہ کیا. یہ ابھی پیدا ہوا ہے، اور ابھی میں اس کے آگے جھک جاؤں. کس وجہ سے؟ کیوں جھکوں؟ تو اس نے انکار کیا، صاف کہا کہ میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، میں تیرے لیے سجدہ جو ہے وہ جاری رکھوں گا، اور پہلے سے زیادہ میں عبادت کروں گا. وعلیکم السلام. لیکن آدم کے آگے نہیں جھکوں گا. اللہ ہمارے سجدے کا محتاج ہے؟ نہیں. اللہ ہماری نماز کا محتاج ہے؟ نہیں. اللہ ہمارے خمس و زکوٰۃ کا محتاج ہے؟ نہیں. اللہ اس بات کا محتاج ہے کہ ہم اس کے لیے ایک گھر بنائیں یہاں پر؟ ہم محتاج ہیں. یہ سارے احکام اور نواہی، جس چیز کے کرنے کا خدا تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ، اور جس چیز کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی جو چیزیں واجب قرار دی ہیں اور مستحب قرار دیا ہے وہ بھی، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اور مکروہ قرار دیا ہے وہ ہماری محبت میں، ہمارے خاطر، ہماری بہتری کے لیے، ہماری خوش بختی کے لیے خدا تبارک تعالیٰ نے احکام دیے. یہ تمہارے اوپر واجب ہے، یہ تمہارے لیے مستحب ہے، یہ تم پر حرام ہے، اور یہ تمہارے لیے مکروہ ہے. یہ ہمارے خاطر، ہماری خوش بختی اسی میں ہے، ہماری سعادت مندی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے لیے گھر بنائیں اس شہر کے اندر. اس کے فوائد ہمیں نصیب ہوں گے. جب ہم چل کر اس مسجد کی طرف جائیں گے تو ایک ایک قدم پر 10 حسنات لکھے جائیں گے، 10 ہمارے گناہ معاف ہوں گے، 10 ہمارے درجات بلند ہوں گے. خدا کا کوئی درجہ بلند نہیں ہوگا، وہ بلندی درجات دینے والے ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں.
ہم محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. آپ اگر حمد نہیں کرتے ہیں تو نہ کریں. بلینز اور ٹریلینز اور اس سے بڑھ کر بھی سارے دنیا کے جو مخلوقات ہیں وہ اس کے حمد بجا لاتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ زمینوں میں ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہیں سب کے سب اس کی تسبیح. کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں تو حالت سجدے میں, کوئی حالت قیام میں تو حالت قیام میں. کسی کی کوئی تسبیح ہے, کسی کی کوئی تسبیح ہے, کسی کا کوئی ذکر ہے. وہ سب اپنے ذکر میں اپنے کاموں میں مسلسل مشغول ہیں. ہماری طرح نہیں ہے. ہم انسانوں کی دوسری ضروریات بھی ہیں. ہمیں جسم کا بھی خیال رکھنا ہے اور روح کا بھی خیال کرنا ہے. ہماری روح کی غذا نماز ہے, ہماری روح کی غذا تلاوت قرآن ہے, ہماری روح کی غذا جو ہے وہ زکوٰۃ ہے, خمس ہے, صدقات ہے, خیرات ہے. ٹھیک ہے, لیکن فرشتوں کا جسم نہیں ہے, ان کے جسمانی خواہشات نہیں ہیں, لہذا انہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا, انہیں کھانا نہیں پڑتا, اور کھانے کے بعد کی جو ضرورتیں ہوتی ہے وہ ضرورتیں بھی ان کے یہاں نہیں ہوتی. لہذا وہ 24 گھنٹے مسلسل وہ عبادت و خدا میں مصروف ہیں. اب خدا تبارک تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کس لیے بھیجا ہے؟ وحدانیت کا پیغام دینے کے لیے کہ تمہارا ایک خدا ہے اور اسی ایک خدا کی تمہیں عبادت کرنا, اسی کی بات کو ماننا ہے. وہی تمہارا بادشاہ ہے, وہی تمہارا حاکم ہے, اس کے علاوہ تمہارا کوئی. ٹھیک ہے, ایک طرف خداوند تبارک تعالیٰ انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتا ہے وحدانیت کی معرفی کے لیے, وحدانیت کی تبلیغ کے لیے, اور ایک طرف یہ معصوم فرشتے کہ جو اس کی عبادت کر رہے ہیں ان کو حکم دے رہا ہے کہ آپ آدم کے سامنے جھک جائیں. تو شرک تو خود ہی شروع کرا رہا ہے, خود ہی ہمیں سکھا رہا ہے شرک کرنا. اگر یہ شرک ہے, آدم کے آگے فرشتوں کا جھکنا اگر شرک ہے تو شرک کی تعلیم تو خود شروع کرا رہا ہے. ابھی آدم پیدا ہوا ہے اور آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکا رہا ہے, تو شرک کی تعلیم خود ہی دے رہا ہے. لیکن معلوم ہے کہ یہ شرک نہیں ہے, یہ تعظیم ہے. چونکہ پہلا انسان زمین کے اوپر آ رہا ہے اور یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے, خدا کا نمائندہ بن کر آ رہا ہے, خدا کا پیغمبر بن کر آ رہا ہے, نبی خدا بن کر آ رہا ہے. تو پہلے ہی دن خداوند تبارک تعالیٰ لوگوں کے اوپر یہ جتانا چاہتا ہے, انہیں سمجھا دینا چاہتا ہے کہ نبی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے آگے سارے فرشتے جھکتے ہیں. خدا نے ان فرشتوں کو نوح کے سامنے جھکایا نہیں جھکایا, ابراہیم کے آگے جھکایا نہیں جھکایا, اسماعیل کے آگے جھکایا نہیں جھکایا, موسیٰ کے آگے جھکایا نہیں جھکایا, عیسیٰ کے آگے بھی نہیں, پیغمبر خاتم کے آگے بھی نہیں, آدم کے آگے جھکایا. کیوں؟ پہلا پیغمبر آ رہا ہے, پہلا خلیفہ خدا آ رہا ہے, تو پہلے ہی مرحلے میں خداوند تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ پیغمبر کی عظمت کو جان لو, ان کے مقام کو پہچانو. پیغمبر وہ ہوتا ہے کہ جس کے آگے سارے فرشتے میرے حکم سے اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, صلوات پڑھ لیجیے. حضرت علی علیہ السلام کو شیعہ سنی کتابوں کے مطابق, شیعہ سنی مورخین کے مطابق, شیعہ سنی محدثین اور راویوں کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے, اور عام راستوں سے ان کی ماں داخل نہیں ہوئی, عام دروازے سے داخل نہیں ہوئی, بلکہ دیوار کے اندر ایک نیا در بنا, دیوار شگافتہ ہوئی اور آواز بھی آئی, یا فاطمہ تو ادخلی فی بیتی,
اے فاطمہ میرے گھر میں داخل ہو جا. جناب فاطمہ بنت اسد گھر میں تھی، درد ذہ ہوا، ولادت کا وہ درد اٹھا. اگر کسی خاتون کو بچہ جننے کا وہ درد اگر اٹھے، خاتون اگر باہر ہو تو کہاں جاتی ہے؟ اس زمانے میں ہاسپٹل نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو ہاسپٹل کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. کہاں جاتے تھے؟ فوراً گھر واپس جاتے تھے. وہ گھر میں تھی اور گھر سے نکلنی ہے درد اٹھنے کے بعد، اور آئی ہے حرم میں خانہ کعبہ کے پاس آ کر خدا تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے. پہلے اپنے ایمان کا اعلان فرماتی ہیں کہ میں تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے خلیل پر ایمان رکھتی ہوں، ان کا واسطہ میرے لیے یہ امر آسان کر. اتنا کہنا تھا کہ دیوار پھٹ جاتی ہے اور آواز آتی ہے کہ یا فاطمہ تو ادخلی فی البیت، میرے گھر میں داخل ہو جا. جناب فاطمہ بنت اسد اندر گھر میں داخل ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ دیوار واپس جڑ جاتی ہے. 3 دن رہی ہیں گھر میں. وہ جو کلیددار تھا جس کے پاس چابی ہوا کرتی تھی، کلیددار و خاندان بھی ہوا در باز کنی، فاطمہ بنت اسد داخل ہے. چیز شده آیا کلیددار، وہی چابی ہے، وہی تالا ہے، لیکن بدل بدل کے اس نے کوشش کی لیکن تالا کھلا نہیں. ہر طریقہ انہوں نے استعمال کر لیا، تالا کو نہیں کھلنا تھا اور نہیں کھلا. چابی نے کام نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹائے ہوئے ہیں، چھری خوب تیز کی ہے تاکہ حضرت اسماعیل کو درد نہ ہو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گلے کے اوپر، اس نرم گلے کے اوپر، کتنے سال کے تھے؟ 12 یا 13 سال کے تھے. اس نرم گلے کے اوپر وہ تیز چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام پھیر رہے ہیں، لیکن چھری کاٹ نہیں رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہاں ڈالا؟ آگ میں ڈالا. آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے. کتنا آگ تھا؟ بہت. اس آگ کے اندر ڈال دیا لیکن آگ نے کام جلایا نہیں. اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے تھے. تو وسائل کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا ہے. یہ وسائل خدا تبارک تعالیٰ نے خلق کیا ہے. پانی کا کام ہے آپ کو سیراب کرنا، لیکن اگر خدا نہیں چاہے گا تو ہم سیراب کبھی بھی نہیں ہوں گے. عبد الملک ابن مروان پیاس سے گزر گیا دنیا سے، اسے پانی پلایا گیا، اتنا پانی پلایا گیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھی. کیوں نہیں بجھی؟ اس لیے کہ یہ وسائل سارے خدا تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں. یہ اثرات خدا تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے. جس دن خدا تبارک تعالیٰ چاہے گا ہمارے پاس لاکھوں پڑے ہوں گے اور ان لاکھوں میں سے 1 سینٹ، 1 پینی ہمارے کام نہیں آئے گا. لہذا سارا بھروسہ خدا تبارک تعالیٰ کی ذات کے اوپر کرنا ہے کہ وہ ان وسائل کو جب چاہے گا ہمارے لیے باعث منفعت ہوگا. اور یہی وسائل، یہی پیسہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی آئے اور مجھے قتل کر کے وہ سارا پیسہ لے کر جائے. میرا قتل کا سبب کیا بنا؟ وہ پیسہ. ٹھیک ہے یعنی تو ہمیں خدا تبارک تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. تو المختصر یہ ہے کہ 3 دن حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہی. 3 دن کے بعد یہ دیوار پھر کھلی. حضرت فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائیں اور آپ کے پیغمبر اکرم استقبال کے جو تشریف لائے تھے اپنے آنے والے وصی کی. 3 دن ہوئے ہیں، بچہ نہ رو رہا ہے، نہ آنکھ کھول رہا ہے، نہ کوئی غذا کھا رہا ہے. 3 شکایتیں کی ہیں پیغمبر کو دیکھتے ساتھ. یا رسول اللہ، یہ عام بچوں کی طرح اس نے گریہ نہیں کیا ہے، اس نے آنکھ نہیں کھولی ہے اور اس نے کوئی غذا نہیں کھایا ہے. ممکن ہے 3 دن کوئی بچہ غذا نہ کھائے. ایک ساتھ 3 شکایتیں ہو گئی چھوٹے سے بچے کی. پیغمبر نے فرمایا کہ آپ فکر نہیں کریں،
جیسے ہی پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھ بڑھائے، جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں سے پیغمبر کے ہاتھوں پر آ گئے. جیسے ہی پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر آئے، حضرت علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھول کے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی. صلوات پڑھ لیجئے. پیغمبر نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ وہ تاریخی جملہ، وہ پہلی فضیلت. پیغمبر اکرم علی کا اعلان کر رہے ہیں، یا علی خصصتنی بنظرک خصصتک بعلمی. تم نے اپنے نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا، کسی پہ تم نے نگاہ نہیں کی. سب سے پہلی نگاہ کے لیے تم نے اپنے آنکھیں بند رکھی تھی تاکہ پہلی نگاہ میرے چہرے کے اوپر پڑے. تو اپنی نظر کے لیے تو نے مجھے مخصوص کیا، تو میں نے اپنے علم کے لیے تجھے مخصوص کیا. نعرہ حیدری یا علی صلوات اللہم صلی علی محمد. جو آپ کریں گے اس کا آپ کو اجر ملے گا. حضرت علی علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی نظر کو پیغمبر اکرم کے چہرے کے لیے مخصوص کیا. آنکھ نہیں کھولنا ہے. کعبے کے اندر آنکھ کھولتا تو کیا نظر آتا؟ بت نظر آتے، بتوں پہ نظر پڑتی. تو علی کی کیا فضیلت باقی رہتی؟ لہٰذا انہوں نے نظر کھولی، نہ کوئی غذا لیا نہ گریا کیا. گریا کرتے تو بھی بت سارے پڑے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں گریا کرتے تو علی کی وہ فضیلت برقرار نہیں رہتی کہ بتوں کے درمیان میں وہ روئے، لیکن وہ نہیں روئے. ٹھیک. تو یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اتنے ہوشیار کہ ایک نظر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر کے علم کا سودا کر لیا. ایک نظر میں، ایک نظر کے ذریعے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علوم کو اپنے اندر منتقل کر لیا. ایک نظر سے سودا کر لیا سارے علوم کا. اور ایک شب سوتے سوتے، شب ہجرت، سوتے سوتے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیا. یہ علی بن ابی طالب، ہم ان کے ماننے والے ہیں. لہذا ان کی سیرت جب ہم سنتے ہیں، ان کے فضائل ہم سنتے ہیں، ان کے شان کو جب ہم سنتے ہیں، ان کے فرامین کو جب ہم سنتے ہیں، تو ہم اسے دل و جان سے اسے قبول کریں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں انشاءاللہ. عزاداران حسین، 11ویں کا دن امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے اوپر جتنا سخت گزرا ہے، ایسا سخت دن آل محمد علیہ السلام کے اوپر بہت کم گزرا ہے. آپ اندازہ کریں، 10ویں کے دن اگرچہ جنگ کا دن تھا، لیکن ایک عرصے تک، عصر عاشور تک امام حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے درمیان موجود تھے. حضرت عباس موجود تھے، حضرت علی اکبر موجود تھے. لیکن 11ویں کی دن وہ دن تھا کہ صبح سے لے کے کوئی موجود نہیں تھا، بلکہ شب میں بھی کوئی موجود نہیں تھا. 11ویں کی شب ایک طرف جناب زینب پہرہ دے رہی تھی اور ایک طرف جناب ام کلثوم پہرہ دے رہی تھی. ایک ایک بچے کو کہ جو کربلا کے میدان میں ادھر ادھر گم چکے تھے، رات بھر ان بچوں کو تلاش کیا ہے اور ان بچوں کو جمع کیا ہے. اور اب 11ویں کی صبح ہوئی ہے، 11ویں کا دن ہوا ہے. وہ اسد کا مہینہ، گرم ترین مہینہ. اس گرم ترین مہینے میں بیبیاں کہاں بیٹھی ہیں؟ خیمے موجود نہیں ہیں، سارے خیمے جل چکے ہیں. تپتی ہوئی دھوپ میں جہاں سایہ کا نام و نشان نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، اب تک خیمگاہ موجود تھے. کل عصر کے وقت تک خیمگاہ موجود تھے، خیمگاہ میں رہتے تھے. لیکن آج کوئی خیمہ نہیں ہے. انہی جلے ہوئے خیموں کے اوپر اہل بیت علیہ السلام، رسول کی بیٹیاں
چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے اس دھوپ کا اندر کہ جس میں انسان کا دماغ کھول جاتا ہے، وہاں بیٹھی ہوئی مصیبت پر مصیبت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پسر سعد اعلان کرتا ہے کہ جا کر سارے کو اسیر بنائیں، سب کے ہاتھوں کو پشت گردن سے باندھ دیں اور ان کو اونٹوں کے اوپر سوار کر کے کوفہ کی طرف روانہ کریں۔ اشقیاء آگے بڑھتے ہیں، شمر ملعون اور خولی اپنے اپنے سپاہیوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بیویوں کو سوار کرائیں۔ جناب زینب چیخ کر فرماتی خبردار کسی بیوی کو ہاتھ نہ لگا، میں خود سارے بیویوں کو عباس کے بدلے میں علی اکبر کا جگہ لیتے ہوئے، حسین مظلوم کا جگہ لیتے ہوئے سب بیویوں کو میں خود اب ان کو اونٹوں کے اوپر سوار کروں گی۔ عزاداران حسین جناب زینب نے سب کو سوار کرایا۔ آپ کو یاد ہے جب مدینے سے چلے تھے اور جب مکے سے چلے تھے اور ہر منزل کے اوپر جب جناب زینب سوار ہونا چاہتی تھی، جناب علی اکبر علیہ السلام اپنے گھٹنے کو سامنے کرتے تھے، ان کے گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھتی تھی، جناب ابو الفضل عباس بازو تھامتے تھے، امام حسین علیہ السلام سہارا دیتے تھے، اور اس طریقے سے ہر منزل کے اوپر جناب زینب کو سوار کرایا گیا تھا۔ لیکن آج 11ویں محرم کی صبح میں جب جناب زینب نے سب کو سوار کروایا اور اکیلی جب رہ گئی، ایک مرتبہ نہر علقمہ کی طرف رخ کیا، اے ابو الفضل عباس، اے غیرت دار بھائی، میں ہر مقام پر ہر منزل پر آپ نے مجھے سہارا دے کر سوار کرایا تھا، لیکن اب کوئی نہیں ہے مجھے سوار کرانے کے لیے، اے غیرت دار بھیا آؤ، آ کر مجھے سوار کرو۔ عزاداروں کسی طرح سے سوار ہوئی اور جب چلنے لگے ہیں تو ایک مرتبہ پسر سعد نے ان دکھیاریوں کو، ان مصیبت کے مارے لوگوں کو زیادہ دکھ دینے کے لیے، زیادہ اذیت دینے کے لیے شمر ملعون کو حکم دیا کہ اس قافلے کو مقتل سے گزارا جائے، گنج شہیدان سے گزارا جائے، جہاں پر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ عزاداروں جب یہ قافلہ اس مقتل کے نزدیک پہنچا، گنج شہداء کے نزدیک پہنچا، جناب زینب علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر اس کے بابا کے جسم اقدس کے اوپر پڑی، وہ جسم کے جو گوڑوں کے سموں سے پامال ہو چکا تھا، وہ جسم کے جو 900 زخموں کے ساتھ تھا، اس جسم کو پر جب زین العابدین کی نظر پڑی، ایک مرتبہ زین العابدین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، دودھ کی طرح جناب زین العابدین کی نظر سفید اور چہرہ سفید ہوا۔ تو ایک مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ اگر یہی حالت جناب زین العابدین کی رہی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا سے گزر جائے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا تاکہ زین العابدین کی نظر کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں۔ عزاداروں میں آپ سے عرض کروں، جناب زینب اسی طرح سے اونٹ سے گری جس طرح کے سے ابو الفضل عباس علیہ السلام گھوڑے سے گرے تھے۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ جناب ابو الفضل عباس جب گھوڑے سے گرے تھے تو چہرے کے بل گرے تھے، اس لیے کہ ان کے جسم کے اوپر ہاتھ نہیں تھا۔ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے جسم پر ہاتھ موجود نہیں تھے، لہذا وہ سہارا نہ لے سکے، لیکن جناب زینب کے ہاتھ موجود تھے۔ عزاداروں اگر پس گردن سے نہ باندھے ہوئے ہوتے تو وہ بھی اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتی، لیکن بس ماتم حسین یا 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 حسین
Ya Hussein, 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 Ya